بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور عزت و آبرو ہے۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو ایک ایسی گھڑی، ایک ایسے وقت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہو جائے گی۔ یہ مبارک وقت جمعہ کے دن آتا ہے۔ آپ لوگوں نے وقت نکال کے اس ٹائم، اس گھڑی کے اندر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے تو ضرور دعا قبول ہوگی، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ لازمی قبول ہوگی۔ جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن ایک گھڑی ایسے بھی آتی ہے کہ مسلمان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی اللہ سے طلب کرے وہ ملے گا، کیونکہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھڑی بہت چھوٹی گھڑی ہے، ہر جمعہ کے دن یہ گھڑی آتی ہے اور اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ دو روایتیں اس قبولیت کے وقت ہمیں بتاتی ہیں۔ جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن ایک گھڑی ایسے بھی آتی ہے کہ مسلمان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، جو بھی اللہ سے طلب کرے وہ ملے گا، کیونکہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گھڑی بہت چھوٹی گھڑی ہے، ہر جمعہ کے دن یہ گھڑی آتی ہے اور اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ دو روایتیں اس قبولیت کے وقت ہمیں بتاتی ہیں۔ دو روایات ایسی آتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کون سا وقت قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے، جس وقت دعا مانگی جائے اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ ایک جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے تک کا وقت، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ وقت آتا ہے، جو دعا بھی مانگو گے ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ بہت مبارک وقت ہے۔ جس وقت خطیب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ کر بیٹھتا ہے، اس وقت سے لے کے نماز کی ادائیگی تک، جب آپ نماز ادا کر چکے ہوں، جمعہ کی نماز ادا ہو جائے، اس وقت تک کا جو درمیان کا وقت ہے وہ وقت قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے۔ اس وقت آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے وہ لازمی قبول ہوگی۔ اس وقت ہر حاجت قبول ہو جائے گی، جو آپ اللہ سے طلب کریں گے وہ آپ کو مل جائے۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے پیارے بھائیوں، دوسری گھڑی جو روایت کے اندر آتی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک ہے۔ ایک دوسری یہ روایت آ رہی ہے۔ ایک روایت آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خطیب جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے اس وقت سے لے کے نماز، جمعہ کی نماز کی ادائیگی تک، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے یہ دونوں وقت آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں کہ یہ دو وقت، آپ اس دو وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے دعا مانگنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ یہ جمعہ ایک مہینے کے اندر 4 دفعہ لازمی آتا ہے، کبھی کبھار 5 دفعہ بھی آ جاتا ہے، تو آپ نے یہ جمعہ کے دن خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے۔ یہ دونوں وقت قبولیت کی گھڑی کا وقت ہے، تو آپ نے یہ دن مس نہیں کرنا اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، کہ آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اور میرا چینل اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ میری ہر آنے والی اسلامک ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ والسلام۔